میرا نام ملک یاسر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرت عمر کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ شیعوں سے پوچھو. جتنا فائدہ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام کو پہنچایا ہے, حدیث میں بخاری کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ڈول کھینچ رہے ہو, ابو بکر بھی اس میں کمزوری تھی لیکن عمر نے آ کے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا, اور آپ نے تعبیر کی اس کی کہ اسلام مضبوط کس کے زمانے میں ہوگا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, روایت میں ہے کہ شیطان جس راستے سے گزرتا, عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دے. نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. دو صحابہ کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتے, ایک حضرت علی کے بارے میں اور ایک حضرت عمر کے بارے میں. حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ تمہاری مجھ سے وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اب میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہمبر رہ سکتا ہوں اتنا رہوں, ورنہ اس شام تک کہ میرے اوپر کوئی فتویٰ لگ جانا ہے. پہلی حدیث تو پتہ نہیں کون سی کہانی شریف سے اٹھائی ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن دوسری کا مجھے علم ہے. لیکن خیر مفتی صاحب نے تو اس کا بھی ریفرنس نہیں دیا, میں دے دیتا ہوں. جامع ترمذی میں یہ موجود ہے حدیث 3686 لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. امام ترمذی بھی اس کے باب میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. مطلب یار ایک حدیث ملی شان میں جا کے, وہ بھی اتھینٹک نہیں, اور دوسری بات شیطان والی. چلو اس پہ رہنے دیتے ہیں, فی الحال رقبے کی بات کر لیتے ہیں کہ اسلام بہت پھیلا. یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا بے بیوقوفو. اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت دے کے فضیلت دینی ہوتی نا تو سارے کے سارے نبی منگوز میں آتے. اور دیکھو کتنی چلاکی سے آپ نے یہ بات نبی والی مولا علی کے ساتھ جوڑ دی. نہیں رہا جاتا بھائی, نہیں رہا جاتا تم لوگوں سے. مولا علی کی جہاں فضیلت کی بات آتی ہے نہیں سنی جاتی تم لوگوں سے.